آج کا مضمون ہے عالمی وبا کرونا وائرس اور کتاب مقدس۔ عزیز ناظرین، کتاب مقدس کی تعلیمات پر مبنی پروگرام بھرپور زندگی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس وقت پوری دنیا عالمی وبا کرونا وائرس کی لپیٹ میں ہے۔ دنیا بھر میں اس کا خوف و راس پھیلا ہوا ہے اور لاکھوں لوگ دنیا میں لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ میں نے میڈیا پر دیکھا کہ بہت سے دانشور اس وبا پر تبصرہ کر رہے ہیں۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں توریت، زبور، انجیل اور صحائف انبیاء میں دیکھوں کہ کتاب مقدس اس کے بارے کیا کہتی ہے۔ صحائف انبیاء میں عموس نبی کے صحیفہ میں لکھا ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ شہر میں نرسنگا پھونکا جائے اور لوگ نہ کانپیں، یا کوئی بلا شہر پر آئے اور خداوند نے اسے نہ بھیجا ہو؟ عموس نبی نے کہا ہے کہ جب شہر میں جنگ کے اعلان کے لیے نرسنگا پھونکا جاتا ہے تو لوگ ڈرتے اور کانپتے، اور اسی طرح جب پورے شہر پر کوئی بلا آتی تو خداوند اسے بھیجتا۔ اور یہ وبا ایک شہر یا ملک پر نہیں آئی، یہ تو پوری دنیا پر آئی ہے۔ اس لیے عموس نبی کے مطابق یہ وبا خداوند نے بھیجی ہے۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ خداوند نے اتنی بڑی آفت دنیا پر کیوں بھیجی ہے؟ خداوند دنیا سے کیا چاہتا ہے؟ میکا نبی کے صحیفہ میں لکھا ہے، اے انسان، اس نے تجھ پر نیکی ظاہر کر دی ہے۔ خداوند تجھ سے اس کے سوا کیا چاہتا ہے کہ تو انصاف کرے اور رحم دلی کو عزیز رکھے اور اپنے خدا کے حضور فروتنی سے چلے۔ خداوند ہر انسان سے چاہتا ہے کہ وہ انصاف کرے اور رحم دلی کو عزیز رکھے اور خداوند کے حضور فروتنی سے چلے۔ اس میں نبی خدا کی عبادت کی اہمیت کو کم نہیں کرتا۔ خداوند کی عبادت اسی اہمیت کی حامل ہے، لیکن اگر کوئی خداوند کی عبادت کرتا ہے تو اس کے اندر نیکی کرنے کی زیادہ خواہش پیدا ہونی چاہیے۔ لازمی ہے کہ اسے انصاف کرنا چاہیے، اسے حلیمی اور فروتنی سے خداوند کی حضور چلنا چاہیے اور غریبوں محتاجوں پر رحم کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی شخص خداوند کی عبادت کرتا ہے اور اس میں نیکی پیدا نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اس کی عبادت ریاکاری اور دکھاوا ہے۔ اس وقت دنیا میں انصاف کا خون ہو رہا ہے۔ کمزوروں اور محتاجوں پر دولت مند لوگ رحم نہیں کرتے اور خدا کے حضور حلیمی اور فروتنی کے بجائے عام لوگوں میں غرور اور گھمنڈ پایا جاتا ہے۔ عبادت میں ریاکاری ہے اور عملی زندگی میں نیکی اور اچھائی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں بدی بڑھ چکی ہے، اور جب بدی بڑھ جاتی ہے تو خدا کا قہر نازل ہوتا ہے۔ انجیل میں لکھا ہے، The wrath of God is being revealed from heaven against all the godlessness and wickedness of the people۔ مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی برائی اور بے دینی کی وجہ سے لوگوں کے خلاف آسمان سے خدا کا قہر ظاہر ہوا ہے۔ اس وقت کرونا وائرس خدا کا قہر ہے دنیا کے خلاف، اور دنیا میں برائی اور بے دینی ہے۔ انسانی تاریخ سے ہمیں پتہ چلتا ہے جب بھی دنیا میں بدی بڑھ جاتی ہے تو خدا کوئی نہ کوئی آفت بھیج دیتا ہے تاکہ دنیا کو سزا دے۔ اس کی بہت سی مثالیں کتاب مقدس میں موجود ہیں۔ مثلاً نوح کا طوفان، جس میں خدا نے پوری دنیا کو ہلاک کر دیا،
صرف نوح اور اس کے گھرانے کو بچایا۔ پھر سدوم اور عمورہ کی بربادی اور تباہی۔ ایسی بہت سی مثالیں ہیں۔ ایسے ہی ایک آفت کے دوران خدا کا کلام یرمیہ نبی پر نازل ہوا اور اس نے کہا، دیکھ خداوند کے قہر شدید کا طوفان جاری ہوا ہے، بلکہ طوفان کا بگولا شریروں کے سر پر ٹوٹ پڑے گا۔ خداوند کا غضب پھر موقوف نہ ہوگا جب تک اسے انجام تک نہ پہنچائے۔ کتاب مقدس کی اس مختصر جائزے کے نتیجے میں ہم یہ اخذ کرتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں بدی بڑھ چکی ہے اور خداوند نے دنیا کو سزا دینے کے لیے عالمی وبا کرونا وائرس بھیجی ہے۔ اس دنیا کی حکمت اور سائنس اس کا علاج کرنے میں ناکام ہوئی ہے۔ اس کا علاج ایک ہی ہے کہ لوگ توبہ کریں اور خداوند لوگوں کی توبہ قبول کر کے ان کے گناہ معاف کرے۔ انجیل مقدس اس کے لیے راستہ بتاتی ہے۔ انجیل میں لکھا ہے، I am not ashamed of the gospel because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes۔ میں نے انگلش میں یہ ریفرنس اس لیے پڑھا ہے تاکہ میں اچھے طریقے سے ایکسپلین کر سکوں۔ دی گاسپل مطلب گڈ نیوز، خوشی کی خبر یا خوشخبری۔ سالویشن جس کا اردو ترجمہ نجات ہے، لیکن یہ یونانی لفظ سوزو سے لیا گیا ہے، اور سوزو کا مطلب ہے بیماری سے بچاؤ، موت سے بچاؤ اور گناہوں کی معافی۔ لہذا ہم اس ورس کا اس طریقے سے ترجمہ کر سکتے ہیں کہ خوشخبری خدا کی پاور ہے گناہ معاف کرنے کے لیے، بیماری سے بچانے کے لیے اور موت سے بچانے کے لیے۔ اس موجودہ حالات میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خوشخبری خدا کی پاور ہے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے، اور یہ کرونا وائرس کی ویکسینیشن ہے۔ یہ خدا کی پاور ہے۔ میں خدا کی پاور جو کہ خوشخبری ہے اسے آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ بڑی توجہ سے سنیں گے، اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنی جان کی فکر نہ کرنا کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پئیں گے، اور نہ اپنے بدن کی کہ کیا پہنیں گے۔ کیا جان خوراک سے اور بدن پوشاک سے بڑھ کر نہیں؟ ہوا کے پرندوں کو دیکھو کہ نہ بوتے ہیں نہ کاٹتے، نہ کوٹھیوں میں جمع کرتے ہیں، تو بھی تمہارا آسمانی باپ ان کو کھلاتا ہے۔ کیا تم ان سے زیادہ قدر نہیں رکھتے؟ تم میں ایسا کون ہے جو فکر کر کے اپنی عمر میں ایک گھڑی بھی بڑھا سکے؟ اور پوشاک کے لیے کیوں فکر کرتے ہو؟ جنگلی سوسن کے درختوں کو غور سے دیکھو کہ وہ کس طرح بڑھتے ہیں، وہ نہ محنت کرتے نہ کاٹتے ہیں، تو بھی میں تم سے کہتا ہوں کہ سلیمان بھی باوجود اپنی ساری شان و شوکت کے ان میں سے کسی کی مانند ملبس نہ تھا۔ بس جب خدا میدان کی گھاس کو جو آج ہے اور کل تنور میں جھونکی جائے گی ایسی پوشاک پہناتا ہے، تو اے کم اعتقاد ہو، تم کو کیوں نہ پہنائے گا۔ اس لیے فکر مند ہو کر یہ نہ کہو کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پئیں گے یا کیا پہنیں گے، کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں غیر قومی رہتی ہیں، اور تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کے محتاج ہو۔ بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو، تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ بس کل کے لیے فکر نہ کرو، کیونکہ کل کا دن اپنے لیے آپ فکر کرے گا۔ آج کے لیے آج ہی کا دکھ کافی ہے۔ خداوند نے ہوا کے پرندوں اور جنگلی سوسن کے درختوں کی مثال دے کر کہا ہے کہ اپنی جان کی فکر نہ کرنا، بلکہ تم پہلے خدا کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو، تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ خدا کی بادشاہی ایک وسیع مضمون ہے۔ اس کے بعد ہم خدا کی بادشاہیت کی سیریز شروع کریں گے، لیکن یہاں پر میں خدا کی بادشاہی کا تعارف کرا رہا ہوں۔ خداوند اس دنیا میں اپنی بادشاہی قائم کر رہا ہے۔ جو لوگ خدا کی بادشاہی میں داخل ہو جائیں گے، یعنی جن کے نام
बादशाही की किताब हयात में दर्ज हो जाएंगे, लिखे जाएंगे, वो आसमानी शहरी बन जाएंगे और आसमानी बरकतों से लुत्फ़अंदोज़ होंगे। इसका तरीका सादा है। जो लोग खुदावंद यीशु को अपनी ज़िंदगी का बादशाह तस्लीम कर लेंगे, उसकी हुक्मरानी को कबूल कर लेंगे और उसकी फरमाबरदारी करने का वादा करेंगे, खुदावंद उनके साथ वादा करता है कि वो उनके गुनाह माफ़ करेगा और उनको हर बीमारी से बचाएगा और उनको हलाकत से बचाएगा। और इस वादे का जिक्र ज़बूर में भी पाया जाता है। ज़बूर में लिखा है, जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादिर मुतलक के साए में सुकूनत करेगा। तुझ पर कोई आफत नहीं आएगी और कोई वबा तेरे खैमा के नज़दीक ना पहुंचेगी। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू।